السلام سے آگے گزرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محرم کے مہینے میں 10 محرم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، 10 محرم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ، علیہ توکل، تو میں توکل کر چکا، بھروسہ کر چکا، وعلی العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک پر۔ اب کیا ہوا؟ آگ میں جب ڈالا جا رہا ہے، آگ میں جب ڈالا گیا تو فرشتے آئے، فرمایا آپ کی کوئی مدد کی جائے۔ فرمایا مدد کی ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، اللہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہمارے پاس موجود ہیں پہاڑوں کے فرشتے، ہم کہیں ان کے اوپر پہاڑ کیا کر دیں، ڈال دیں، آپ کہیں تو ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا نیچے گرا دیں، آپ کہیں تو بارش برسا دیں۔ فرمایا مدد کی ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، صرف ایک اللہ کی، فرمایا ایک اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بس جاری شروع ہو گیا کیا؟ آپ کو منجنیق بنا کے جھولے میں ڈال کے ڈال دیا گیا، جیسے پھینکنے لگے تو زبان پہ جاری ہوا حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں نے بھروسہ کر لیا عرش عظیم کے مالک پہ۔ اب جیسے ہی الفاظ کے اوپر جاری، بار بار جاری، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، علیہ توکلت وعلی العرش العظیم، میں بھروسہ کر چکا عرش عظیم کے مالک پر۔ اب قربان جائے اس رب پہ، اس رب پہ کیا کیا اللہ نے؟ فرمایا نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرایا، نہ بارش کو بھیجا، اللہ نے خود حکم کر دیا۔ فرمایا آگ بھی میری ہے، پانی بھی میرا ہے، فرشتے بھی میرے ہیں، پیغمبر تو بھی میرا ہے، تو میرے لیے قربان ہوتا ہے تو میں تیرا ہوں، تو میرا ہے۔ فرمایا اچھا، قلنا ہم نے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ یہ کون سا مہینے پہ ہو رہا ہے؟ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا میرے اللہ، اللہ۔ فرمایا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال آتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے نا؟ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بیٹو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کس کی بندگی کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو کس کی بندگی کرو گے؟ کون موجود ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف اور جتنے بھی ان کے بیٹے 11 بیٹے ہیں سارے موجود ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے آگے سے قالوا نعبد، دو کے سارے بیٹے کہنے قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، آپ کے باپ ابراہیم کے۔ یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کس کے پوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم آپ کے باپ، ہم آپ کے دادا، آبائی کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ کی عبادت کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ بولا، وہ کون سا لفظ بولا؟ آبائی کی، آبائی کی، یعنی لفظ ابا جو ہے نا قرآن پاک کے اندر آتا ہے اس قال لبنیہ، اس قال لابی، باپ کا لفظ آتا ہے۔ یہ باپ کا لفظ کس کس پہ بولا جاتا ہے؟ باپ کا لفظ چچا پہ بولا جاتا ہے، باپ کا لفظ دادا پہ بولا جاتا ہے، باپ کا لفظ باپ پہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ ماموں پہ بولا جاتا ہے۔ اس طرح کے رشتے جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ آبائی کا۔ تو قرآن نے دونوں جملوں کو علیحدہ علیحدہ کیا نا، کہ ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیا لگتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا لگے، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں دادا لگے، اور یعقوب علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دادا لگے۔ ان کے بارے میں لفظ کیا بولا؟ آبائی کا، آپ کے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی کیا کریں گے؟ اس کے رب کی، اس کے الہ کی بندگی کریں گے، جیسے انہوں نے اپنے الہ کی عبادت کیا، ہم اسی رب کو مانیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کیا دیکھو اللہ ایک۔ تو یہاں پہ باپ کا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ چاچا کے لیے بولا گیا، دادا کے لیے بولا گیا، اور اسی طرح پردادا کے لیے بولا گیا۔ لیکن قربان جائے اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کی باری آئی نا، تو ابراہیم علیہ السلام جب مکہ بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہی ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی والی والدیا، کہنے لگے ہمارے رب
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कहने लगे अल्लाह मेरे माँ बाप, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ अल्लाह मेरे बाप, मेरे वालिदैन, माँ और बाप दोनों की और मोमिनीन की, ऐ अल्लाह सब की तू बख्शिश कर दे। अब यहाँ पे वालिदैया का लफ्ज़ बोला गया, यानी वालिद के लिए लफ्ज़ बोला गया, क्या वालिदैया। तो यहाँ पे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवार ऊंची कर रहे हैं, और क्या बाप पहले जा चुका है, बाप पहले दुनिया से जा चुके हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह ने मना फरमाया था कि आपने मुशरिकीन के बारे में दुआ नहीं करनी, मुशरिकीन के बारे में क्या फरमाया था, दुआ नहीं करनी। अगर बाप मुशरिक होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी दुआ ना मांगते। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, किसके लिए, अपने बाप के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो उलमा कहते हैं कि भाई जब ये बात जो आई है ना कि इस काल अली बनी ही माता बुदुना मिन बादी, और उधर जब दावत दे रहे हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को, तो वो चचा थे, बाप नहीं थे, वो चचा थे, बाप नहीं थे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर लफ्ज़ जो चाचा के लिए बोला है ना, वो किसका बोला है, ली अबीही, इस काल ली अबीही के बोला। तो बाप क्या थे, ये मुसलमान थे। रब्बना इग़फ़िर ली, बैतुल्लाह की दीवारें ऊंची करते वक्त फरमाया क्या आप दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा, और मोमिनीन मोमिनात अल्लाह सब की तो बख्शिश फरमा दी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि गुमान इस बात का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुश्त है ना, उससे कोई आदमी भी काफिर नहीं था, कोई आदमी भी कुफर करने वाला नहीं था। क्योंकि नबी मासूम होता है, और नबी जिन पुश्तों से आता है उनकी हस्तियाँ बड़ी ऊंची चलती हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है ना, जाके हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से जाके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जाके मिलता है। तो कि ये आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम के अंदर आग में डाला गया, तो आग को गुलजार किसने कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुलजार कर दिया। आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पे चढ़ी, तो जूदी पहाड़ पे जब ठहरी है, तो फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आया। और नूह अलैहिस्सलाम की लंबी ज़िंदगी थी, 1350 साल ज़िंदगी आती है, और 1350 साल में दावत देते 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 कौम